کافی پرانی بات ہے کہ شہزادی سنبل اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں محل کے اندر رہتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے ایک خوفناک جن نے اس کے والد یعنی بادشاہ سلامت کو قتل کر کے ان کی ساری دولت لوٹ لی تھی۔ اب شہزادی اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے ایک جھونپڑی میں رہنے لگے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے اور وہاں سے جو کچھ ملتا اپنا گزر بسر کرتے۔ پھر ایسا ہوا کہ شہزادی کی امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب وہ زیادہ گھروں میں کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کو ٹھیک طرح کھانا بھی میسر نہ آتا۔ بیٹی، تم اپنی گائے شہر لے جا کر بیچ آؤ، اس سے حاصل ہونے والی رقم ہم کچھ عرصہ استعمال کر سکیں گے۔ شہزادی نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے گائے کی رسی کھولی اور شہر کی جانب چل دیا۔ شہزادی ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کو ایک شخص نے آواز دے کر روکا اور پوچھنے لگا، اے لڑکی، اگر تم نے یہ گائے بیچنی ہے تو میں تمہیں اس کے بدلے جادوئی بیج دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے لیے یہ نقصان نہیں ہوگا۔ شہزادی نے پیشکش قبول کر لی اور پھر شہزادی نے گائے کی رسی اس شخص کو پکڑائی اور جادوئی بیج اپنی مٹھی میں دبا لیے گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر شہزادی نے امی کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دی۔ امی نے کمرے سے باہر آتے ہوئے حیرانگی سے دیکھا تو شہزادی نے بتایا، امی جان، یہ دیکھیں، میں یہ جادوئی بیج کے پتلی گائے بیچ آئی ہوں، یہ جادوئی بیج ہیں۔ یہ سن کر اس کی امی بہت خفا ہوئی اور انہوں نے غصے میں جادو کے بیج پھینک دیے۔ شہزادی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر یوں ہی روتے روتے سو گئی۔ شہزادی جب سو کر اٹھی تو اسے بھوک لگی تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت بیل اگی ہوئی تھی۔ بیل اتنی اونچی تھی کہ اس کا اوپر والا حصہ آسمان کے اندر جاتا محسوس ہوتا تھا۔ شہزادی خوشی سے چلاتے ہوئے بیل کے اوپر چڑھنے لگی۔ اس کی امی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بیل کے اوپر مسلسل چڑھتی گئی۔ کافی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ آگے ایک دروازہ ہے۔ شہزادی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اچانک ایک بہت بڑا ہاتھ شہزادی کو اٹھا لیا اور گرجدار آواز میں بولا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز سن کر شہزادی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بہت بڑا ہاتھ دراصل جن کی بیوی کا تھا۔ جن کی بیوی نے اسے خبردار کیا کہ اس کا شوہر انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبل روٹی اور جام کھانے کو دیا۔ ابھی وہ کھا کر فارغ ہوئی تھی کہ جن کی بیوی نے جلدی سے اسے الماری کے اندر چھپنے کا کہا کیونکہ اس کا شوہر آ گیا تھا۔ جن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی زوردار آواز میں کہا، مجھے انسان کی بو آ رہی ہے، یہاں پر کوئی انسان ہے کیا؟ جن کی بیوی نے اسے ٹال مٹول کر دی کہ یہاں پر کوئی آدمزاد نہیں۔ کھانا کھا کر جن نے کہا، مجھے میرا خزانہ دکھاؤ، تم جانتی ہو مجھے تب تک نیند نہیں آتی جب تک میں اسے کیوں نہ لوں۔ ہا 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 ہا۔ جن کی بیوی خزانہ لے کر آئی تو شہزادی الماری کے اندر سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ خزانے کی اس ڈھیر میں سونے چاندی کے وہ سکے بھی تھے جو جن نے ان کے گھر سے لوٹے تھے۔ کچھ دیر بعد جن گہری نیند سو گیا تو شہزادی نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، اب یہاں سے نکل کر
ساری میز کو صاف کر دینا چاہیے۔ شہزادی نے جلدی جلدی ساری دولت تھیلے میں بھری اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ اچانک اس کا پاؤں راستے میں پڑی کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ کھڑکنے کی آواز سن کر جن کی بیوی نے اسے ٹھہرنے کے لیے کہا۔ بیوی کی آواز سن کر جن بھی بیدار ہو گیا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب شہزادی تیزی سے بھاگتے ہوئے بیل کے اوپر آئی اور نیچے اترنے لگی۔ جن متواتر اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن بھاری جسم کی وجہ سے وہ اس بیل کے نیچے سے گزر نہ سکا۔ گھر کے قریب پہنچ کر شہزادی نے اپنی امی کو آواز دی اور تمام تر دولت دکھائی۔ اس نے جلدی سے کلہاڑا لے کر بیل کا تنا کاٹ دیا۔ جن زوردار آواز کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ شہزادی اور اس کی امی ان کی دولت واپس مل جانے میں بہت خوش ہوئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگیں۔